السلام علیکم ناظرین، السلام علیکم۔ دنیا کا سب سے بڑا مجرم میری نظر میں قوم لوط دنیا کی بے حیا ترین قوم آئی۔ دنیا کا سب سے بڑا کافر، دنیا کا سب سے بڑا مجرم میری نظر میں فرعون تھا، جس نے کہا میں خدا ہوں۔ یہ دعویٰ دنیا میں کسی نے نہیں کیا سوائے فرعون کے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف پانی میں ڈبویا، ایک عذاب دیا، لیکن لوط علیہ السلام کی قوم بے حیا تھی۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے اکٹھے 5 عذاب برسائے۔ دنیا میں کسی اور قوم پر اکٹھے 5 عذاب نہیں آئے۔ پتھروں کی بارش، اللہ نے ان کے چہرے مسخ کر دیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو نیچے سے اٹھا کر آسمان تک پہنچایا اور پھر اوپر سے نیچے پٹک کر ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا اور ایک گندے پانی کے نیچے دفن کر دیا۔ اس میں آدمی ڈوبتا نہیں۔ پانی اتنا گاڑھا ہے کہ آپ اس کے وسط میں چھلانگ لگائیں، سینے سے نیچے نہیں جا سکتے۔ 5 منٹ میں، صرف 5 منٹ میں پانی میں کھڑے رہ جائیں تو پورے جسم پر آبلے پڑ جاتے ہیں۔ آج تک وہ جھیل بتا رہی ہے کہ یہاں بے حیا قوم ہوتی تھی اور وہ تباہ و برباد ہوئی تھی۔ اللہ کے واسطے ہوش میں آ جاؤ، اللہ کے واسطے ہوش میں آ جاؤ لوگوں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑتی ہوں، اللہ کے واسطے خود بھی ہوش میں آئیں اور ان کو یہ ہمارے ہی بھائی ہیں، بہنیں ہیں، یہ ہمارے ہی بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ ان کو پتہ نہیں کہ ان کو کس نے بتایا ہی نہیں، انہوں نے نیکی کو دیکھا ہی نہیں، انہوں نے حیا کی چادر کو دیکھا ہی نہیں۔ انہوں نے جب آنکھ کھولی تو حیا کی چادر تار تار تھی۔ بے حیائی کا جن بوتل سے باہر نکل چکا تھا۔ انہیں کیا خبر کہ حیا کسے کہتے ہیں، پردہ کسے کہتے ہیں، پاک دامنی کسے کہتے ہیں۔ ان سے ہم توبہ کروائیں، ورنہ بے حیائی پر یہ سارا نظام عنقریب ٹوٹے گا۔ یہ ٹوٹنے والا ہے۔ میں کوئی نجومی نہیں ہوں، لیکن مجھے تھوڑی سی اللہ کے علم سے دلچسپی ہے، مجھے کتاب اللہ سے تھوڑا عشق ہے، اللہ کے رسول کی حدیثوں کے ساتھ میں کچھ وقت گزارتی ہوں۔ میں اللہ کی کتاب کو سامنے رکھ کر، اللہ کے حبیب کے ارشادات کو سامنے رکھ کر اور گزشتہ تاریخ عالم کو سامنے رکھ کر میں یہ بات منبر رسول پر دعوے سے کہہ رہی ہوں کہ یہ بے حیا زندگی کی مہلت ختم ہو چکی ہے، اس کے لیے ٹوٹنا مقدر ہو چکا ہے۔ آپ میرے گھر میں چھلکے پھینکتے رہیں، میں کب تک برداشت کروں گا؟ ایک دن تو میں بھی آ جاؤں گا جوش میں کہ مجھے اپنا گھر صاف رکھنا ہے۔ یہ میری پاک وادی کب تک گناہ کا بوجھ برداشت کرے گی؟ کب تک بے حیائی دیکھے گی؟ کب تک نافرمانی کا بوجھ برداشت کرے گی؟ اگر اس کے نیچے اپنے بس میں ہوتا تو یہ پہاڑ پھٹ چکے ہوتے اور میری غرق ہو چکا ہوتا۔ یہ تو اللہ کا کلام ہے جو مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں بہنوں، جب تک کفر، نافرمانی، بے حیائی 4 دیواروں کے اندر ہوتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے۔
اور بے حیائی پر اللہ کی پکڑ بہت مضبوط ہوتی ہے، اور جب چار دیواریوں سے باہر نکل آئیں، چادر پھاڑ دی جائیں اور نافرمانیاں سڑکوں پر ہونے لگیں، بازاروں میں ہونے لگیں، گلیوں میں ہونے لگیں، کھلم کھلا ہونے لگیں، تو وہ اللہ غیور ہے، حیا والا ہے۔ اسے اپنی دھرتی کو ان گندے کیڑوں سے پاک و صاف کرنا ہے۔ بھائیوں، اللہ کے واسطے، بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے واسطے اپنے بچوں سے توبہ کروائیں کہ یہ راہ خطرناک ہے، یہ تو عنقریب مٹنے والے ہیں۔ ہماری آنکھ دیکھے گی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان پر اللہ کے عذاب کا کوڑا نہیں برسے گا۔ ہم تو اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ موت نہ آئے جب تک کہ یہ انجام دیکھ نہ لیں۔ اس باطل کے گندے ناپاک وجود کو پھٹنا ہے۔ کوئی ادھر رونے والا پیدا ہو جائے تو فیصلہ جلدی کروا لے، تو اللہ ان ساری وادیوں کو دھوئے گا، شہروں کو دھوئے گا، میدانوں کو دھوئے گا۔ کب تک زمین روئے گی اللہ کے سامنے؟ کیا اللہ زمین کی فریاد نہیں سنتا؟ جب زمین پر زنا ہوتا ہے، زمین چیختی ہے، کہتی ہے اے اللہ مجھے اجازت دے، میں پھٹ جاؤں۔ جب زمین پر رقص ہوتا ہے، گانا بجانا ہوتا ہے، شرابیں پی جاتی ہیں، تو زمین، وہ دھرتی اللہ سے فریاد کرتی ہے اے اللہ اجازت دے دے، میں نہیں سہ سکتی، میرا سینہ جل گیا، میرا کلیجہ چاک ہو گیا، اللہ مجھے اجازت دے، میں پھٹ جاؤں، میں نگل جاؤں ان لوگوں کو، تو اللہ کے واسطے اپنے آپ کو حیا والا بنا لیں۔ اللہ توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ یہ تو وہ مالک الملک ہے جو کہتا ہے چپ کرو، چپ کرو، مجھے اپنے بندے کی توبہ کا انتظار ہے۔ کبھی تو توبہ کرے گا، جب توبہ کرے گا مجھے مہربان پائے گا، غفور الرحیم پائے گا۔ تو خود توبہ کرنا، ان سب سے توبہ کروانا یہ مسلمان کے ذریعے ہے، یہ سب مسلمان کے ذمے ہی ہے۔ ہم اس گندے ماحول میں بہنے کے لیے نہیں آئے، ہم اس دھارے کا رخ بدلنے کے لیے آئے ہیں۔ جو محنت کر جائے گا اللہ اس کو چمکا جائے گا۔ اس کے لیے میرے بھائیوں ارادہ کرو، ہم سب لوگ ایک دوسروں کو سمجھائیں گے کہ یہ بے حیائی چھوڑ دیں اور اچھی زندگی گزاریں، اللہ کے احکامات کو مانیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت، ہم امت ہیں اور ہم ان کے سنت پر عمل کریں اور ان کے دیے گئے راستوں پر چلیں، وہی راستہ ہم سب کو جنت میں پہنچا سکتا ہے اور عذاب سے بچا سکتا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ آج سے یہ ارادہ کریں کہ ہم سب پانچ وقتہ نمازی بنیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری نمازیں کبھی قضا نہیں ہوں گی، اور بے حیائی سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ آمین ثم آمین۔